اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ ریاض الصالحین جلد اول اس کا باب نمبر 10 جو ہے چیپٹر نمبر 10 اس کے تحت حدیث نمبر 92 حدیث نمبر 92 سے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ باب نمبر 10 جو کہ ہم نے پچھلی مجلس میں شروع کیا تھا، اس کا موضوع یہ آپ کے سامنے ہے، نیکیوں کی طرف جلدی کرنے کا اور طالب خیر کو اس بات پر آمادہ کرنے کا بیان کہ وہ نیکی کو کسی تردد کے بغیر پوری توجہ اور محنت کے ساتھ اختیار کرے گا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ہمارے دلوں میں ڈالا، ہمیں ہمت توفیق دی اور ہمیں نصیب کیا کہ ہم اپنے دنوں کا آغاز اس کے بابرکت نام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، ان کی سنت سے اور ان کی احادیث سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو قبول و منظور فرمائے اور اس سے ہمیں جو دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ جو ٹاپک ہم نے پچھلی مجلس میں اس کا مختصر تھا انٹروڈکشن جو ہے وہ آیات کی شکل میں ہم نے دیکھا تھا۔ ٹاپک یہی ہے کہ جب موقع ملے، جہاں موقع ملے اور جتنی جلدی ممکن ہو، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی تاخیر کے، جو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق ہو وہ فوراً کر دیا جائے، جتنی جلدی ممکن ہو، جب بھی ممکن ہو۔ یہ نہیں کہ ہم انتظار کرتے رہیں کہ کب وقت نکل جائے ہاتھ سے اور خدا نہ خواستہ ہمارا موقع جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ اس ضمن میں اگر ہم جو قرآن کا ڈیلی جو ہم سبق دیکھ رہے ہیں اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا، جیسے کہ کل کی مجلس میں بھی ذکر ہوا کہ منافق جو ہے اس کی بہت ساری دوسری نشانیوں کے ساتھ ساتھ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نیکی کے کام میں تاخیر کرتا ہے، اور اس کی مثال کل ہم نے نماز کے بارے میں دیکھی کہ نماز، بلکہ ایک حدیث مسلم شریف کی ایک حدیث بھی ہم نے کل ذکر کیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، کہ وہ بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے اور جب سورج شیطان کے سینگ میں چلا جاتا ہے، یعنی بالکل غروب ہونے کی طرف ہوتا ہے، غروب کے قریب ہوتا ہے، تو جلدی سے اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ یعنی وہ نماز میں بھی تاخیری حربے ہی استعمال کرتا رہتا ہے، وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے، اور اپنے ایمان کی کمزوری، یا اس میں منافق میں تو ایمان ہے ہی نہیں، لیکن کمزور عقیدہ مسلمان جو ہیں وہ آج بھی
مطلب اکثر جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ نیکی کے کام، موقع، ہمت، توفیق، وقت سب کچھ ہونے کے باوجود انسان ڈیلے کرتا رہتا ہے۔ تو ان احادیث میں کچھ آیات بھی جو ہم نے پچھلی مجلس میں دیکھی تھی اور جو احادیث ہم نے دیکھی تھی، ان میں ہم نے یہی دیکھا کہ نیکی کے کام کو جتنی جلدی ممکن ہو بغیر کسی تردد کے اس کو انجام دے دینا چاہیے۔ اب پچھلی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی ان میں سے ایک حدیث اہم ہے جس کا تھوڑا سا ذکر ابھی کرتے چلتے ہیں، پھر ہم اگلی حدیث کی طرف چلیں گے آج کی۔ یہ حدیث ہے حدیث نمبر 88، جس میں حضرت ابو سروہ ان سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینے میں عصر کی نماز پڑھی، پس آپ نے سلام پھیرا اور نہایت تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ لوگ آپ کی اس تیز رفتاری سے گھبرا گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کی اس تیز رفتاری پر تعجب کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد آیا کہ ہمارے پاس گھر میں سونے یا چاندی کی ڈلی کا کچھ حصہ ہے۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ ڈلی مجھے اللہ کی یاد سے روک دے اور کسی اور طرف مشغول کر دے، اس لیے میں نے جلدی سے جلدی جا کر اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت میں بھی کہ میں پیچھے گھر میں صدقے کی ایک ڈلی چھوڑ آیا تھا، تو میں نے اسے رات کو اپنے گھر رکھنا پسند نہیں کیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں بہت واضح طور پر اشارہ ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو مال کی کوئی لالچ نہیں تھی، جن کو دنیا کے کسی عزت، شہرت یا ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے کوئی سروکار یا مطلب نہیں تھا، ان کے پاس اگر کچھ تقسیم کرنے کے لیے یا ان کے گھر میں جو سونے کی ڈلی تھی یا چاندی کی ڈلی تھی، جو بھی تھا وہ ان کے گھر میں پڑا تھا۔ اور اس کے حدیث کے 2 پوائنٹ جو اگر نوٹ کریں، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ ڈلی مجھے اللہ کی یاد سے روک دے یا اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور کسی اور طرف مشغول کر دے، یعنی وہ سونے یا چاندی کی جو بھی چیز، وہ قیمتی چیز ہوگی، وہ اللہ کی یاد سے روک دے۔ یعنی دولت اگر کسی کے پاس رہتی ہے یا اس طرح کی جتنی آسائشیں ہیں، وہ اللہ کی یاد سے روکنے یا اس سے دوری کا سبب بھی بنتی ہیں۔ اور دوسرا، اگر کسی کی امانت ہے تو اس کو جتنی جلدی ممکن ہو وہ لوٹایا جا سکے۔ یہی اس حدیث کا سب سے اہم نقطہ ہے کہ ان کے گھر میں ڈلی پڑی ہوئی تھی جو تقسیم کے لیے تھی، صدقے کی ڈلی، تو ان کو گوارا نہیں کیا کہ وہ رات بھر اس ڈلی کو اپنے گھر میں رکھیں۔ نیکی کا موقع جتنی جلدی ممکن ہوا اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا، تو اسے ایک رات بھی اپنے گھر میں رکھنا ان کو پسند نہیں آیا۔ اسی طرح ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنی جلدی ممکن ہو، جو اللہ تعالی ہمیں استطاعت توفیق دے، ہماری ہمت میں پہنچے جو بھی چیز، جو بھی نیکی، ہم اس کو فوراً کر گزریں۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی حدیث تھی وہ ہم نے پڑھی تھی، ان کو ہم سکپ کرتے ہیں اور آج جو اگلی حدیث ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 92۔ میں ایک بات اس میں ایڈ کرتا چلوں اپنی طرف سے کہ جب ہم بات کرتے ہیں صدقہ کرنے کی، تقسیم کرنے کی اپنے مال کو، یا اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، تو اس کو جب ہم تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں تو اکثر اگر ہمارے ذہن میں یہ آئے کہ یہ صرف پیسے کے معاملے میں ہی ہے کہ پیسہ ہوگا تو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تو پیسہ ہونا لازمی نہیں۔ ہر انسان کے بس میں، ہر انسان کی قدرت میں کوئی نہ کوئی اللہ کی نعمت ایسی ہے، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی خاص انعامات اس کے اوپر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو
دوسروں میں بانٹ سکتا ہے، جو اس کو دوسروں میں تقسیم کر سکتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی انسان کے پاس کوئی ایسی حجت ہوگی، کوئی ایسا شخص جو خدا نہ خواستہ اس کو ایک وقت کی روٹی بھی اگر نہیں ملتی، اتنا وہ غریب اور مسکین ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے پاس بھی کچھ ایسا نہیں کہ وہ اس کو صدقہ کر سکے یا اس کو نیکی کی راہ میں خرچ کر سکے۔ اس ذکر میں ہم نے کچھ دفعہ ذکر کیا، ہم نے اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، جو رزق ہے عربی زبان میں اگر اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے یا تفصیل سے دیکھا جائے، اس کے ایکسپلینیشنز کو یا اس کے ایون ٹرانسلیشنز کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رزق جو ہے وہ مال کے علاوہ، مال و دولت کے علاوہ باقی جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ بھی رزق میں شمار ہوتی ہیں، اور جتنی نعمتیں انسان کے پاس آئی ہیں ان میں سے کچھ حصہ اس کو اگر وہ خرچ کرے گا دوسروں کے لیے تو وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوگا۔ اس کی مثال، اگر کوئی شخص اس قابل نہیں کہ کسی کو مال کے حساب سے، مال کے ساتھ اس کی مدد کر سکے، اگر وہ کچھ تھوڑا پڑھا لکھا ہے تو وہ اس کو تھوڑا سا علم دے کر، تعلیم دے کر اس کے لیے صدقہ کر سکتا ہے۔ کسی نیکی کے کام میں مطلب پریکٹیکلی، مالی طور پر اگر نہیں کر سکتا تو کسی نیکی کے کام میں پریکٹیکلی اپنا وقت لگا کر یا اپنی محنت لگا کر اس میں شامل ہو سکتا ہے، اور اس صدقے کا یا اجر کا حصہ وہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ مسکرا کر دیکھنا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ گھر میں مطلب اپنے جو بال بچے ہیں ان کو حلال رزق کمانا اور حلال رزق کمانے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یا اس سے بھی برائی اجر جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوشش کرنا اپنے رزق کو حلال رکھنے کی، اپنی نیت کو صاف رکھنے کی، اپنے عمل کو درست رکھنے کی، اور دوسروں کو تلقین کرتے رہنے کی۔ تو اس اگر وسیع کنسپٹ میں دیکھیں تو کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس کوئی ایسا موقع ہو یا جس کو کوئی ایسی استطاعت ہو کہ وہ صدقہ نہ کر سکے یا نیکی کا کوئی کام نہ کر سکے۔ تو جس بھی طرح کی نیکی کا کام جب بھی موقع ملے انجام دے دینا جتنی جلدی ممکن ہو، یہی احسن ہے اور یہی پسندیدہ ہے۔ بہرحال بڑھتے ہیں حدیث نمبر 92 کی طرف۔ حضرت زبیر بن عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک کے پاس آئے اور ان سے ہم نے حجاج کے اس ظلم و ستم کی شکایت کی۔ حجاج بن یوسف کا غالباً یہاں پر ذکر ہے۔ حجاج بن یوسف جو ہے وہ سیاسی طور پر ایک ظالم حکمران تھا، اس نے بہت سارے ظلم کیے ہیں، اس کی ایک بڑی لمبی داستان ہے، اس کو کبھی ہم تحقیق کریں گے تو اس کو ڈسکس کریں گے۔ بہرحال مختصراً یہ ہے کہ حجاج بن یوسف جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے ایک ظالم حکمران گزرا ہے مسلمان امت میں، بلکہ شروع کے دور میں۔ تو اس کے بارے میں کمپلینٹ کی، حضرت انس بن مالک کے پاس گئے اور ان کے پاس کمپلین کی، ظلم و ستم کی شکایت کی، جس سے ہم دوچار تھے۔ آپ نے فرمایا، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس پر صبر کرو، اس لیے کہ اب جو بھی وقت آئے گا وہ پہلے سے بدتر ہی ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب کو جا ملو۔ میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر ہمارے پاس ہمت، استطاعت اور توفیق ہے تو ہم کسی برے وقت کا انتظار نہ کریں۔ اگلی حدیث میں اس کی مزید وضاحت بھی مل جائے گی۔ بہرحال اس حدیث میں کیا ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا حالات پہلے سے زیادہ بدتر ہوتے چلے جائیں گے، یعنی پہلے سے زیادہ سخت ہوتے جائیں گے، پہلے سے زیادہ مشکل ہوتے جائیں گے ایمان پر یا دین پر قائم رہنا یا نیکی کے کاموں کو انجام دینا۔ مختلف طریقے سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ان پر عمل کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا اس پر صبر کرو، یہاں پر اس پر صبر کرو کا ہی درس ہے اس حدیث میں، لیکن اس باب کے ٹاپک کے ساتھ اگر اس کو ملایا جائے کہ یہ مت انتظار کرو کہ تمہارے لیے برا وقت شروع ہو جائے، تم ابھی سے
صبر کر کے جو بھی تم نیکی کا کام کر سکتے ہو وہ کرتے رہو. بلکہ صبر کرنا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور اللہ کے صبر کرنے کا مطلب ہے اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے کسی ظلم کا حصہ نہ بننا, اور اللہ کے احکامات کو قبول کرتے ہوئے اگر کوئی مشکل اور مصیبت سامنے آئے, کوئی آزمائش آئے, تو اس آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کرنا, یہ صبر کی کیٹیگریز میں آتے ہیں. اس کا بھی ہم نے کافی تفصیل سے صبر کے چیپٹر میں پڑھا تھا. اور دوسرا, ہم اگر پریکٹیکلی آج کے دور میں دیکھیں تو مطلب ہماری جتنی بھی عمر ہو چکی, ہم کبھی سوچے تو ہمارا بچپن جو ہے یا ماضی جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ وقت بہت اچھا تھا آج کی نسبت, معاشرے کے حساب سے, ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے حساب سے, رشتہ داریوں کے نبھانے کے حساب سے, یا اور بھی بہت سارے معاملات میں. اسی طرح ہم اپنے والدین کو اگر سنیں تو وہ اپنے شروع کے وقت کو زیادہ اچھا گردانتے تھے بنسبت کے اب آج کی عمر میں یا ان کے بڑھاپے کی عمر میں. اسی طرح ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی شاید ایسا ہی ہوتا رہا ہے. تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں. اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان کے مطابق جیسے جیسے وقت گزرے گا, قیامت کے قریب جا رہی ہے یہ دنیا, یہ کائنات, تو فتنے جو ہے وہ زیادہ ہوتے جائیں گے, وقت جو ہے وہ زیادہ مشکل ہوتا جائے گا. اور خاص کر مومن لوگوں کے لیے, مسلمان لوگوں کے لیے اپنے ایمان پر قائم رہنا, اپنے ایمان پر عمل کرنا, اپنے دین پر چلتے رہنا, یہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا. تو ان حالات میں بھی جس قدر ممکن ہو اپنے آپ کو صبر پر قائم رکھ کر جہاں تک ممکن ہو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کرتے رہنا, اس سے پہلے کہ وقت اور زیادہ بگڑ جائے, اس سے پہلے کہ حالات اور زیادہ مشکل ہو جائیں. تو اس حدیث سے ہمیں یہ ایک سبق ملتا ہے. اس کے فوائد جو یہاں پر لکھے ہیں اگر اس کو ہم دیکھیں تو فوائد میں ہے, اس میں پیش گوئی ہوئی ہے کہ حالات دن بدن خراب سے خراب تر, اور اسی حساب سے حکمران بھی ظالم اور بد سے بدتر ہوں گے. ایسے حالات میں حکمرانوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر ہر شخص اپنی اصلاح کرے اور اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کرے, اور حکمرانوں کی طرف سے ظلم و ستم کا ارتکاب ہو تو اسے برداشت کرے اور صبر سے کام لے. اگلی حدیث کی طرف بڑھیں. اگر حدیث نمبر 93 جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. یہ پچھلی حدیث جو تھی اس میں تو صرف تھوڑا سا اشارہ تھا, لیکن یہ حدیث جو ہے اس کی مزید ایکسپلینیشن کے طور پر بھی سمجھی جا سکتی ہے. اس میں بہت واضح طور پر پچھلی ہی حدیث کا مفہوم جو ہے وہ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں سے پہلے تم نیک اعمال میں جلدی کرو, یا 7 قسم کے وقت ایسے آ سکتے ہیں, 7 قسم کے حالات ایسے آ سکتے ہیں جن کے آنے سے پہلے, جن کا انتظار مت کرو, اور ان کے آنے سے پہلے اپنے نیک کام جو بھی نیک کام تم کر سکتے ہو اس میں جلدی کرو, اس کو انجام دے دو. اب وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہے, کیا تمہیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو بھلا دینے والا ہو؟ یعنی غریبی جو ہے اگر انسان پر آ جائے تو وہ اس کو بھلا دیتی ہے, نیکی سے بھلا دیتی ہے, نیک کاموں سے بھلا دیتی ہے. بھوک جو ہے سب سے پہلے اپنا پیٹ بھرنا جو ہے وہ انسان کی اولین ترجیح جو ہے بن جاتی ہے فقر میں. کہ کیا تمہیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو بھلا دینے والی ہو؟ فقر بھی ایک ایسی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسا ہیر پھیر رکھا ہوا ہے کہ دولت پر ناز کرنے والے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ وہ دنوں میں وہ مطلب ملینر سے 0 پہ چلے گئے. بہت سارے ایسے واقعات. تو دولت کو یہ سمجھنا کہ پرماننٹ ہے اپنے پاس, یہ بھی ایک انتہائی بڑی بیوقوفی ہے. اس کو بلکہ خرچ کرتے رہنا چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے جو ہو سکتا ہے دوسروں کے نصیب کا بھی ہمیں مل رہا ہے. بہرحال نمبر 1 کیا ہے, کیا تمہیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو بھلا دینے والا ہو؟ نمبر 2 نمبر, یا ایسی تونگری کہتے ہیں دولت مندی کو, دولت مند ہو جانا, زیادہ فربا ہو جانا, زیادہ پورا سائش ہو جانا, یا ایسی تونگری کا
جو تمہیں حد سے تجاوز کر دینے والا بنانے والی ہے. ایسی دولت تمہیں مل جائے، ایسی خوشحالی مل جائے، ایسی آسائشیں مل جائیں جو تمہیں حد سے تجاوز کروا دیں. ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے جب اس کے پاس مال و دولت کی ریل پہ لو تو وہ بھی بھول جاتا ہے، وہ نیکی کے اعمال سے پیچھے ہٹنے کی شروع ہونی. اور یہ بہت سارے اس طرح کی باتیں ہیں اس میں. اس کے علاوہ اس کے علاوہ نمبر 3 کیا ہے؟ یا ایسی بیماری کا جو بگاڑ دینے والی ہے. بیماری کی حالت آ جائے، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ جائے اور ایسی بیماری ہو جس میں انسان کے پاس ہمت اور توفیق ہی نہ رہے کہ وہ کوئی نیکی کا کام کر سکے. نمبر 4، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل و ہوش کو زائل کر دینے والا ہو. بڑھاپے میں بھی انسان کہتے ہیں نا کہ مت ماری جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو بڑھاپا جو ہے وہ بھی بہت ساری چیزوں کو مطلب جو جوانی میں رہتی ہیں، یا ہمت رہتی ہے، نیکی کرنے کی ہمت ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے، یا یاداشت ہوتی ہے، یا جیسے جیسے بڑھاپا ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں جب اولاد کے، تو اپنے پاس مال کی کمی یا بہت سارے اس طرح کے معاملات. تو ایسا بڑھاپے کا جو عقل و ہوش کو زائل کر دینے والا ہو، جس میں عقل اور ہوش جو ہے وہی ختم ہو جائے. اس کے بعد نمبر 5 تھا، یا ایسی موت کا جو نہایت تیزی سے اپنا کام تمام کر دینی ہو. یعنی اچانک موت آ جائے. موت کا وقت جو ہے وہ تو کبھی بھی مطلب پتہ نہیں کسی کو بھی، اور کسی کو کچھ کہنا نہیں کہ ایک لمحہ اگلا لمحہ بھی وہ زندہ رہے گا کہ نہیں. تو ایسی موت کے آنے سے پہلے جو اچانک آ جائے، تم جو بھی نیکی کا کام کر سکتے ہو کرو. نمبر 6، یا دجال کا جو ہر اس غائب برائی سے بدتر ہے جس کا انتظار کیا جائے. دجال جو ہے یہ ایک ایسا بڑا فتنہ ہے جس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. اور اس دجال کی آمد کے بعد تو ایمان پر قائم رہنا اور نیکی کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن کے قریب ہو جائے گا. دجال کے بارے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ ضرور سٹڈی کیا کریں، کیونکہ دجال جو ہے ایک ایسا بڑا فتنہ ہے جس سے ہمیں آئندہ نسل کو، آج کے دور میں بھی بہت ہے لیکن ہماری آئندہ نسل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ رسک پہ ہے، وہ بہت ہی زیادہ سٹیک پہ ہے، کیونکہ اس کو دجال کے بہت سارے فتنے جو ہیں وہ ان کو ایز اے چیلنج ان کو سامنے ہے، اور انہوں نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان کو فیس کرنا ہے. بہرحال جو ہے دجال کے آنے سے پہلے، دجال کے فتنے جو ہے وہ ان کے شروع ہونے سے پہلے. اور نمبر 7 کیا ہے؟ یا قیامت کا. پس قیامت تو بہت ہی ہولناک اور تلخ تر ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے اور یہ حدیث حسن بھی ہے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا یا 7 موقع جو آنے والے ہیں، جو کبھی بھی آ سکتے ہیں، جن کے آنے کا کوئی خبر نہیں، جو ہر وقت سروں کے اوپر منڈرا رہے ہیں، یہ 7 قسم کے خطرے جو نیکی کے کاموں میں رکاوٹ بن سکتے ہیں یا رکاوٹ ہیں. ان 7 چیزوں کا یا 7 واقعات کا یا 7 حالات کا ذکر کیا جن کے آنے سے پہلے تم جتنی جلدی ممکن ہو اپنے نیک اعمال جو ہیں وہ کر گزرو. تو وہ 7 اعمال اگر ہم دہرائیں تو کیا ہے؟ نمبر 1 فقیری کا، غربت. نمبر 2 بہت زیادہ مال و دولت جو مطلب بے پرواہ کر دے. نمبر 3 کوئی بیماری ایسی جس میں کوئی ہمت اور توفیق نہ رہے. نمبر 4 بڑھاپا جو عقل اور ہوش اور کو زائل کر دینے والا ہے. نمبر 5 ایسی موت جو اچانک آ جائے، کبھی بھی آ سکتی ہے. نمبر 6 دجال کی آمد، دجال کے فتنے جس میں نیکی کام اور ایمان پہ اوپر قائم رہنا جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا. یا نمبر 7 قیامت جیسے ہی موت آئی تو سمجھو قیامت بپا ہوگی. ایک انسان کے لیے اس دنیا میں تو اتنا ہی وقت ہے جب تک اس کے پاس موت نہیں آ جاتی. موت کے بعد تو پھر اس کے لیے قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے. تو پس قیامت جو ہے وہ بہت ہی ہولناک اور نہایت تلخ تر ہے. تو یہ 7 طرح کے حالات جو ہیں ان کے آنے سے پہلے ان کا انتظار مت کرو، اور جتنا جلدی ممکن ہو نیک اعمال جو ہیں وہ انجام پا جائیں. اس کے فوائد میں اگر ہم دیکھیں تو حدیث کا مطلب واضح ہے کہ معانے یعنی رکاوٹ بننے والی چیزوں سے پہلے انسان کو نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت سنوار لینی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مذکورہ معانے
میں کوئی معنی انسان کو لاحق ہو جائے اور اعمال صالح سے وہ محروم رہ جائے۔ حدیث نمبر 94، ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن فرمایا، خیبر کی جنگ خیبر جو ہے اس دن فرمایا، میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ خیبر والے دن خیبر کے لیے روانہ کرنے کے لیے جب وہ مجمع تھا تو اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھنڈا جو ہے میں ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر فتح نصیب فرمائے گا، فتح فرمائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میں نے کبھی امارت یعنی لیڈرشپ آگے مطلب لیڈرشپ کی یا کسی پوزیشن کی کبھی خواہش نہیں کی، لیکن اس روز یہ خواہش کی تاکہ یہ اعزاز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مجھے حاصل ہو جائے۔ یعنی جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے ذہن میں، ان کے دل میں خواہش ابری کہ کاش کہ یہ کام مجھے مل جائے، یہ نیکی کا کام جو ہے وہ مجھے سونپ دیا جائے تاکہ میں وہ اعزاز حاصل کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ میں اس کے لیے اٹھ کر بلند ہوتا، یعنی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں تو اپنی گردن جو ہے وہ اٹھاتے نبی کے سلف کی طرف دیکھ کے تاکہ اپنا چہرہ ان کو واضح ہو جائے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑ جائے اور وہ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس امید پر کہ شاید مجھے اس جنگ کی امارت یا قیادت کے لیے بلا لیا جائے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو طلب فرمایا اور وہ جھنڈا ان کو عطا فرما دیا اور فرمایا جھنڈا لے کر چل اور کسی طرف توجہ نہ کرنا یہاں تک کہ اللہ تجھے فتح سے ہمکنار فرما دے۔ حضرت علی کچھ چلے، پھر ٹھہر گئے اور کسی طرف توجہ نہیں کی اور یہ آواز بلند کہا، اے اللہ کے رسول، میں کس چیز پر لوگوں سے جہاد کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے جہاد کر یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب تک کہ وہ کلمہ شہادت کو قبول نہ کر لیں۔ جب وہ ایسا کر لیں یعنی مسلمان ہو جائیں تو بلا شبہ انہوں نے تجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال محفوظ کر لیے، البتہ جان و مال کے حق کے ساتھ ان کا مواخذہ ہو سکتا ہے، یعنی وہ کسی مسلمان کو ناجائز قتل کر دیں تو قصاص کے طور پر ان کو قتل کرنا، اور کسی کا مال غصب کیا ہو تو زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو وہ مال ان سے وصول کرنا ضروری ہے۔ زبان سے اسلام کی شہادت دینے پر ان کے خون اور اموال محفوظ ہو جائیں گے، تاہم اگر وہ دل سے مسلمان نہیں ہوتے تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے حساب کتاب لے لے گا۔ اب یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث میں اور بھی بہت سارے ٹاپکس کور ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے چیپٹر کے ٹاپک کے حساب سے دیکھیں تو اس میں دو اہم باتیں ہیں جو نظر آئیں گی۔ ایک تو حضرت عمر بن خطاب کا رویہ کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھنڈے کے بارے میں تو فوراً ہی ان کی خواہش ان کے دل میں ابری، اگرچہ ان کی کبھی یہ خواہش نہیں تھی کہ ان کو کوئی رتبہ ملے، ان کو کوئی عہدہ دیا جائے یا ان کو وہ لیڈرشپ میں کریں یا اس طرح کے معاملات میں ان کی خواہش نہیں تھی، لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیر کی مطلب پیش گوئی کرتے ہوئے ایک نیک کام کرنے کے لیے مطلب جو ابھارا تو فوراً ان کے دل میں خواہش آئی کہ کاش کہ میں اعزاز میں حاصل کر لوں، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، حضرت علی بن ابی طالب کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا کیا فرمایا تو وہ فوراً اس کو لے کر چل پڑے اور کسی کی طرف ہدایت کے مطابق کسی کی طرف توجہ نہ دی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فردر ایکسپلینیشن جب طلب کی انہوں نے تو وہ بھی اس حالت میں بآواز بلند کہ کسی اور طرف توجہ نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس پر فوراً ہی عمل شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو ٹاپک کے اعتبار سے یہ دو اس میں باتیں جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں،
جو ہمیں ملتی ہیں اس کے فوائد میں ہے حضرت علی کے خاص شرف و فضل کا بیان ہے۔ اس حدیث میں حضرت علی کے جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کا بیان ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہے کہ آپ نے پہلے ہی فتح خیبر کی اطلاع دے دی اور آپ کی خبر کے مطابق وہ فتح ہو گیا۔ نمبر 3، ظاہری حالات کے مطابق احکام اسلام کا اجرا ہوگا، چنانچہ جو زبان سے اسلام کا اظہار کرے گا اسے مسلمان ہی سمجھا جائے گا، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا منافق کے بارے میں کہ زبان سے اگر اظہار کر رہا ہے تو ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں گے۔ اس کے باطن کا معاملہ، اس کے چھپی ہوئی چیزوں کا معاملہ، اس کے دل کا معاملہ جو ہے اللہ کے سپرد ہوگا۔ البتہ قتل ناحق کے ارتکاب پر قصاصاً اور ارتداد پر حداً قتل کیا جائے گا۔ تو یہ اس کے فوائد تھے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو چیپٹر ہے یہ بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس چیپٹر کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنی جلدی ممکن ہو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے نیک عمل کرنے کی، اس نیک عمل کو کر گزریں، تاکہ کوئی ایسا وقت خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر آ جائے کہ جس میں یہ نیکی کرنے کا دوبارہ موقع نہ ملے اور بعد میں پچھتاوا جو ہے وہی ہمارے لیے رہ جائے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنا نیک عمل جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے اس کو کر گزریں، اس کو انجام دیں، تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اس دنیا میں بھی مل سکے اور یقیناً آخرت میں تو اس کا اجر جو ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس سے اگلا ٹاپک جو ہے، اگلا چیپٹر، وہ انتہائی اہم ہے اور انتہائی سینسٹیو بھی ہے۔ اس میں خاص کر پہلی حدیث جو ہم پڑھیں گے اگلی مجلس میں انشاءاللہ، تو وہ انتہائی سینسٹیو ہوگی۔ اس میں کچھ آج کے حالات کے بارے میں جو کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں جو طریقہ واردات بھی ہے آج کل کچھ علماء کا، کچھ خاص طبقے کا، اس کا ذکر ہوگا۔ تو اگلی مجلس میں ہم انشاءاللہ بڑا اہم درس جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس پلیٹ فارم پر یا اپنی اس کوشش پر ہم قائم رہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ہمت استقامت بھی عطا فرمائے۔ جی اگر کسی کو کچھ بات ایڈ کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر اشفاق صاحب، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے نیک اعمال کرنے کی اور اعمال میں سبقت حاصل کرنے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مجلس میں جتنے بھی ہیں، جو بھی سننے والے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بھائی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اولاد کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو جتنے بھی بہن بھائی دنیا سے جو جا چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے اور جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اینڈ آف دا ویک میں الحمدللہ رب العالمین ہر ایک دوسرے کی دعا کیا کریں، اور انشاءاللہ کل جمعہ ہوگا انشاءاللہ بسم اللہ، تو جمعے کے حوالے سے بھی ہمیں ایک دوسرے کو تلقین کرنی چاہیے کہ جمعے والا دن، جمعہ جو ہے یہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جمعہ جو ہے یہ چھٹی کا دن ہے، حالانکہ یہ جمعہ جو ہے چھٹی کا دن نہیں ہے۔ جمعے والا دن سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے انعامات رکھے ہوئے ہیں مسجد میں پہلے جانے کے لیے، جناب اللہ اس کو جو پہلے وقت میں مسجد میں جمعہ کے لیے جائے، اللہ سبحانہ اللہ اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ تو یعنی کہ ایسے کرتے کرتے ایک انڈے کے حساب سے میں نے دیکھا ہے، میں نے کہ پاکستان میں ایک تو گرمی کی وجہ سے لوگ نہیں پہلے جاتے، دوسری بات یہ ہے کہ خطبہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے بچے کو لے جانے کے لیے بھی جناب اللہ سوچتا ہے یار یہ میں اس کو لے کے گیا تو کب تک بیٹھا رہوں گا، حالانکہ پونے گھنٹے کا خطبہ وہاں پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ خطبہ جو ہے کم ہونا چاہیے، جتنا کم از کم 15-20 منٹ کا اگر ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن 45 منٹ اور بیٹھنا اور پھر اس سے پہلے مسجد میں جانا، کم از کم یہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں انسان کو اگر وہ پہلے وقت میں جائے۔
تو لوگ وہاں پہ تقریباً میں نے دیکھا کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میں اپنے آپ کو نیک پاک نہیں کہتا ہوں، پھر بھی اللہ نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے کہ پہلے وقت میں جانا. تو پہلے وقت میں جب میں جاتا تھا پاکستان میں تو کم از کم 2 یا 3 شخص اس مسجد میں ہوتے تھے، اور خطبہ جو ہے جناب جب سٹارٹ ہوتا تھا ہم 2-3 شخص ہوتے تھے. تو آدھا خطبہ جب گزر جاتا تھا اس وقت کے بعد پھر لوگ آنا سٹارٹ ہوتے تھے. تو مقصد میرا بات کرنے کا کہ اللہ سبحانہ عقل سمجھ دے ہم سب کو، کہ لوگوں کی آسانی کے لیے اتنے لمبے لمبے خطبات نہ کرے. حتیٰ کہ یہاں پہ دوحہ میں بھی خطبات جو ہیں 15 یا 20 منٹ کے ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے لوگ آ جاتے ہیں. الحمدللہ آسانی ہے. اور جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھنا اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا، تو یہ اعمال جو ہیں ان میں ہمیں جلد کرنا چاہیے. اور آپ سے فرمایا کہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. وہ زیادہ تر کہا گیا عصر اور مغرب کے درمیان. تو جمعے والے دن کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. جمعے والے دن کو بہت ہی مبارک دن ہے، باقی دنوں سے افضل جمعے کا دن ہے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق اللہ سے مانگیں اور درود شریف پڑھیں، اور چلتے پھرتے ذکر اذکار میں ہمیشہ مشغول رہیں. اور صبح شام کے اذکار کو تو یوں اپنا اس کو پکڑ لیں جیسے کہ انسان کی سانس ہے. جیسے انسان سانس بند نہیں ہوتی، اس طرح ذکر اذکار میں خاص طور جمعے والے دن مشغول رہنا چاہیے. تو جمعے والے دن میں اور دنوں میں بھی، لیکن ایک خاص جمعہ کا دن جو ہے یہ بہت ہی مبارک دن ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جنت میں لے جایا گیا، جنت سے نکالا گیا. یہی جمعے والا دن ہی قیامت کا دن ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال جو ہیں وہ قبول اپنے رحمت سے قبول فرمائے اور برائی سے ہمیں بچائے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک انشاءاللہ. جی آپ مجلس کی اختتام کی دعا پڑھ لیں. اگر اور کسی کو کچھ کہنا ہے تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر شفیق صاحب، جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت اچھا ایک یاد دہانی جو ہے وہ کرا دی. کل جمعہ کا دن آ رہا ہے تو اس میں جتنی ممکن ہو اپنے استطاعت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اور ہمت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے سب کو، اور خاص کر جلدی پہلے وقت میں پہنچنے کی جمعہ کے لیے. اور پاکستان کی آبزرویشن آپ کی واقعی ٹھیک آپ نے کہا کہ وہاں پر تو بلکہ میں جب گیا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ جمعے کی مطلب آدھا پونا گھنٹے خطبے کے بعد بھی کئی دفعہ آدھی مسجد جو ہے وہ خالی ہی ہوتی ہے. اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ہم گلف میں جو رہ رہے ہیں قطر میں، تو اذان جیسے ہی شروع ہوتی ہے خطبے کے لیے 2 اذانیں ہوتی ہیں. خطبے کے لیے جو اذان ہوتی ہے تو مطلب اس کے 2-4 منٹ کے اندر اندر ہی پوری مسجد جو ہے وہ فل ہو جاتی ہیں. تقریباً ساری مسجدیں، بہت کم ہیں جو ریموٹ ایریاز میں جہاں پر وہ تعداد پوری نہیں ہوتی. اب ورنہ مطلب مسجد کے باہر کھڑے ہو کر جمعہ کی خطبہ یا نماز جو ہے وہ ادا کرنی پڑتی ہے. لیکن پاکستان میں اس طرح کا ماحول نہیں ہے. تو بس ہم نے پاکستان میں مطلب اپنے یہ دین جو ہے جو انتہائی آسان ہے اس کو ہم نے مشکل کر لیا ہوا ہے. مشکل کر کے پیش بھی کرتے ہیں علماء، اور لوگوں کے اوپر گراں بھی گزرتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ بھی اس کو پھر مطلب عمل کے حساب سے ان کے لیے جب مشکل آتی ہے تو وہ پھر تھوڑے سے کمزور بھی پڑ جاتے ہیں. تو بہرحال اور اللہ دوسری تعالیٰ بات ہمیں ہاں ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے گلف میں اب ماشاءاللہ الحمدللہ قرآن جو ہے وہ ریکس میں آ گئے ہیں جی الحمدللہ. بالکل. جب کورونا سٹارٹ ہوا تھا تب بھی میں نے کہ لوگ سورۃ کہف جو ہے وہ اپنے موبائل میں سٹارٹ کر دیتے. اور آج کل اب قرآن فارغ ہی نہیں ملتا، اور قرآن لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں قرآن ملے اور ہم سورۃ کہف بیٹھ کے پڑھیں. صحیح ہے. پاکستان میں یہ چیز بالکل ہے ہی نہیں. یہ چیزیں میں نے تو دیکھی نہیں ہے سبحان اللہ کہ لوگوں کے ہاتھ میں قرآن ہو، جمعے والا دن کوئی کچھ پڑھ رہا ہو. ویسے دوسری نمازوں میں بھی تقریباً یعنی کہ
شاید میرا حال 5% انسان جو ہے مسجد میں جا کے قرآن کو ریک سے نکال کے بڑی مشکل سے پڑھتا ہے اس کو. وہ بوڑھے بوڑھے بیچارے بیٹھے ہوئے جو ہیں وہی کوئی اگر کسی نے پکڑ لیا لیکن ادروائز نہیں. اور الماریوں میں قرآنوں کو لفاف میں ڈال کے رکھا ہوا ہے کہ کی بےدبی نہ ہو. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے پاکستان میں جتنے بھی سننے والے ہیں وہ اپنے بچوں کو کہیں کہ جمعے والے دن تھوڑا جلد جا کے وہاں بیٹھ کے آپ قرآن پڑھا کرو. تو اللہ سبحانہ توفیق عطا فرمائے. جو لوگ دین میں یعنی کہ سختی کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو تو یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال اور کچھ ایڈ کسی کو کرنا ہے تو ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. جی جزاکم اللہ خیرن. اگر کسی کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر مجلس جو ہے وہ برخاست کرتے ہیں انشاءاللہ. جی پھر سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں. آج کل کے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے, اور خاص طور والدین جو ہیں جن کے والدین ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی اور لمبی عمر عطا فرمائے, اور جن کے والدین گزر چکے اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمتیں اور آسانیاں اور اپنی مغفرتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرمائے. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.